بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو قبر اسے دبوچنے لگتی ہے تو وہ عمل اس کے آگے آ جاتا ہے۔ جب فرشتے ان سے سوال و جواب کرتے ہیں تو ان سوالوں میں آسانی کر دیتا ہے۔ جب پل صراط سے گزرتا ہے تو وہ ڈرتا ہے، مگر وہ عمل آ کر اس کو آسان سے پل صراط پاس کراتا ہے۔ پھر جہنم سے لرز جاتا ہے، پھر وہ عمل آ کر جہنم سے گزار دیتا ہے۔ پھر جنت کے فرشتے اس کو جنت میں نہیں جانے دیتے، وہ عمل آ کر اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، رات میرے پاس 2 فرشتے حاضر ہوئے اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے۔ میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے ہاتھ میں بڑا پتھر تھا اور اس کے سامنے ایک آدمی تھا۔ فرشتہ پتھر اس کی کھوپڑی پر مار رہا تھا، جس سے دماغ نکل کر ایک طرف بہہ جاتا اور پتھر دوسری جانب لڑھک جاتا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا، آگے تشریف لے جائیں۔ آگے بھی ایک فرشتے کو دیکھا جو اپنے سامنے بڑے آدمی کے کبھی دائیں اور کبھی بائیں جبڑے کو لوہے کی سلاخ سے چیرتا ہوا کان تک لا رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟ فرشتے بولے، آگے تشریف لے جائیے۔ میں آگے بڑھا تو خون کی ایک نہر دیکھی جو ہانڈی کی طرف ابل رہی تھی۔ اس میں برہنہ لوگ تھے اور نہر کے کناروں پر فرشتے اپنے ہاتھوں میں مٹی کے ڈھیلے لیے موجود تھے۔ جو بھی نہر میں سے باہر جھانکتا ہے اسے وہ ڈھیلا مارتے، جس سے وہ واپس نہر میں گرتا حتیٰ کہ اس کی تہہ میں پہنچ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ فرشتوں نے کہا، آگے بڑھیے۔ میں آگے بڑھا تو ایک گھر دیکھا جس کا نچلا حصہ اوپر والے سے زیادہ تنگ تھا۔ اس میں بھی برہنہ لوگ تھے جن کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی اور اتنی بدبو آ رہی تھی کہ میں نے اس سے بچنے کے لیے اپنی ناک پکڑ لی اور پوچھا، یہ کون ہیں؟ فرشتوں نے کہا، آگے تشریف لے جائیے۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک سیاہ ٹیلے پر کچھ پاگل لوگ ہیں اور ان کے پچھلے مقام میں آگ پھونکی جا رہی ہے جو ان کے منہوں، نتھنوں، آنکھوں اور کانوں سے نکل رہی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے کہا گیا، آگے چلیے۔ میں آگے بڑھا تو آگ سے بھرا ایک زمین دوز قید خانہ دیکھا جس پر ایک فرشتہ مقرر تھا۔ اس آگ سے جو بھی نکلتا فرشتہ اس کے پیچھے ہو لیتا حتیٰ کہ اسے واپس وہیں ڈال دیتا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے پھر آگے چلنے کا کہا گیا تو میں آگے گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک باغ ہے جس میں ایک حسین و جمیل بزرگ ہیں کہ ان سے حسین کوئی نہیں۔ ان کے ارد گرد بچے موجود ہیں۔ پھر ایک درخت دیکھا جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ رب تعالیٰ نے جتنا چاہا میں اس درخت پر چڑھا۔ اچانک میں نے خود کو ایسے حسین محلات میں پایا جو کھوکھلے موتیوں اور سبز زبر اور سرخ یاقوت سے بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مجھے پھر آگے بڑھنے کو کہا گیا۔ چنانچہ میں آگے بڑھا تو ایک نہر دیکھی جس پر سونے اور چاندی کے 2 پل بنے ہوئے تھے اور اس نہر کے کنارے پر بھی کھوکھلے موتیوں، سبز زبرجد اور سرخ یاقوت سے بنے ہوئے ایسے محلات تھے۔ اس سے خوبصورت کوئی گھر نہیں۔ اس نہر پر لوٹے اور پیالے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا، یہاں ٹھہریے۔ میں ٹھہرا اور ایک پیالہ اٹھایا۔ جب نہر سے بھر کر پیالہ تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم تھا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ دماغ ایک جانب اور پتھر دوسری جانب جا گرتا تھا۔ یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا
اور دیگر نمازیں وقت گزار کر پڑھتا تھا، اسے جہنم میں ڈالے جانے تک یوں ہی مارا جاتا رہے گا، اور وہ جس کی آنچیں لوہے کی سلاخ سے چیری جا رہی تھی۔ یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلاتے اور چغل خوری کیا کرتے تھے، انہیں بھی یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا حتیٰ کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور وہ جس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے وہ سود خور ہے، اسے بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اور وہ برہنہ لوگ زانی تھے، اور جو بدبو آ رہی تھی وہ ان کی شرمگاہوں کی تھی، انہیں بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور جو پاگل افراد آپ نے دیکھے وہ قوم لوط کا سا عمل کرنے اور کروانے والے تھے، وہ بھی جہنم میں ڈالے جانے تک اس عذاب میں گرفتار رہیں گے، اور آگ سے بھرا ہوا زمین دوزخ قید خانہ جہنم تھا۔ پھر جو باغ آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ جنت المأوی ہے، اور جو بزرگ آپ نے دیکھے وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد مسلمانوں کے بچے تھے، اور جس درخت پر آپ چڑھے تھے وہ سدرۃ المنتہی ہے، اور جو محلات آپ نے ملاحظہ فرمائے وہ اعلیٰ علیان یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی منازل و مقامات ہیں، اور وہ خوبصورت نہر کوثر تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور یہی آپ اور آپ کے اہل بیت کے جنتی ٹھکانے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، معراج شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا گزر ایک ایسے دسترخوان کے پاس سے ہوا جس پر بھنا ہوا گوشت تھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور سامنے دوسرے دسترخوان پر گلا سڑا بدبودار گوشت تھا جسے بہت سے لوگ کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کی طرف بڑھتے تھے۔ پھر میں نے آگے بڑھا تو ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ کو تھڑیوں کی مانند بڑے بڑے تھے، ان میں سے کوئی کھڑا ہونے کی کوشش کرتا تو منہ کے بل گر پڑتا اور کہتا، اے میرے رب قیامت قائم نہ فرما۔ یہ لوگ اول فرعون کی گزرگاہ پر پڑے ہوئے تھے، جب بھی فرعونی جماعت گزرتی تو انہیں روندتی چلی جاتی۔ میں نے بارگاہ الہی میں ان کی چیخ و پکار سنی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ پھر کچھ آگے بڑھا تو ایسے لوگ نظر آئے جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور ان کے منہ کھول کر انہیں انگارے کھلائے جا رہے تھے، اور وہ انگارے ان کے نیچے سے نکل جاتے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ناحق دوسروں کا مال کھاتے تھے۔ پھر آگے چل کر کچھ عورتیں دیکھیں جو پستانوں سے لٹکی ہوئی تھیں۔ یہ میرے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ زانی عورتیں ہیں۔ پھر آگے بڑھا تو ایسے لوگ دیکھے جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا، کھاؤ جس طرح اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ غیبت کرنے، عیب لگانے والے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، معراج شریف کی حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگ دیکھے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، وہ ٹھیک ہوتے اور پھر کچل دیے جاتے، انہیں پلک جھپکنے کی مہلت بھی نہیں مل رہی تھی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، ان کے سر نماز کے وقت بوجھل ہو جاتے تھے۔ پھر ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے آگے پیچھے کچھ چتڑے لٹکے ہوئے تھے، وہ مویشیوں کی طرح چر رہے تھے، وہ زانی تھے، آگ کے کانٹے اور جہنم کے گرم پتھر کھا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ اپنے
مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ پھر میں ایسے لوگوں کے پاس آیا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں صاف ستھرا پکا ہوا گوشت تھا اور دوسری طرف کچا بدبودار گوشت۔ وہ لوگ پکے ہوئے صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ کر کچا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ان میں جو مرد ہیں وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس رات بسر کرتے تھے، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے حلال پاکیزہ شوہروں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس رات گزارتی تھیں۔ پھر ایک شخص کو دیکھا جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہا تھا، لیکن وہ اس سے اٹھ نہیں رہا تھا بلکہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں، یہ لوٹا نہیں سکا، اب ان کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ پھر ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جیسے ہی کاٹے جاتے دوبارہ ٹھیک ہو جاتے، اور انہیں تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ فتنہ پرور خطیب ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن بعد نماز فجر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ حق ہے، لہٰذا اسے اچھی طرح۔ کچھ لوگ ایک آنے والا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک لمبے چوڑے پہاڑ کے پاس لے گیا اور کہا، اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا، مجھ سے نہیں چڑھا جائے گا۔ وہ بولا، میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ میں نے چڑھنا شروع کیا۔ میں جب بھی قدم اٹھاتا ایک درجہ طے ہو جاتا، حتیٰ کہ ہم پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے۔ پھر ہم آگے چلے تو کچھ مرد اور عورتیں نظر آئیں جن کی بانچھیں چیری ہوئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی بات کہتے تھے جس پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ہم اور آگے چلے تو ایسے مرد اور عورتوں کو دیکھا جن کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھوکی ہوئی تھی۔ میرے استفسار پر بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں وہ کچھ دیکھتی تھیں جو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے، اور کان وہ سنتے تھے جو نہیں سننا چاہیے۔ پھر کچھ آگے گئے تو ایسی عورتیں دیکھیں جنہیں ایڑیوں کے پٹھوں سے باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور سانپ ان کے پستانوں کو ڈس رہے تھے۔ بتایا گیا، یہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ کچھ اور آگے چلے تو مردوں اور عورتوں کو الٹا لٹکے دیکھا جو تھوڑا مگر گرم پانی چاٹ رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر ساتھ والے نے بتایا کہ یہ روزہ رکھ کر وقت سے قبل افطار کر لیتے تھے۔ پھر آگے بڑھے تو ایسی عورتیں اور مرد نظر آئے جو انتہائی بدصورت، گندا لباس اور بدبودار تھے، ایسا لگتا تھا گویا حیض والیوں کی بدبو ہے۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ پھر کچھ بہت زیادہ پھولے ہوئے اور انتہائی بدبودار مردوں کے پاس سے گزرا ہوا۔ پوچھا، یہ کون ہیں؟ بتایا، یہ کافر مردے ہیں۔ مزید آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو ایک درخت کے سائے میں دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ مسلمان مردے ہیں۔ پھر آگے بڑھے تو چھوٹے بچے اور بچیاں دو نہروں کے مابین کھیلتے دکھائی دیے۔ میں نے کہا، یہ کون ہیں؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مومن کی اولاد ہیں۔ پھر ہم آگے گئے تو ہم نے حسین و جمیل چہروں، عمدہ پوشاکوں اور بہترین خوشبوؤں والے لوگ دیکھے، گویا ان کے چہرے کورے کاغذ ہیں۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ صادقین اور صالحین ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالحمید فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے، ہم حج کے لیے نکلے تھے کہ ہمارا ایک رفیق مقام ذات الصفا پر فوت ہو گیا، تو ہم نے اس کے کفن دفن کا بندوبست کر دیا، اور جب قبر کھود کر فارغ ہوئے تو وہ سانپوں سے بھر گئی۔ ہم نے وہ قبر چھوڑ کر دوسری جگہ قبر کھودی، دوسری جگہ قبر کھود کر فارغ ہوئے تو وہ سانپوں سے بھر گئی۔ ہم نے وہ قبر چھوڑ کر دوسری جگہ قبر کھودی تو وہ بھی اسی طرح نکلی۔ اب ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ اب کیا کریں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اس کینے کی وجہ سے ہے
جو اس کے سینے میں تھا، جبکہ بہقی کے الفاظ ہیں، اس کے اعمال کی سزا ہے، جاؤ اسے کسی ایک قبر میں دفن کر دو۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ساری زمین بھی کھود ڈالو پھر بھی یہی معاملہ دیکھو گے۔ وہ لوگ کہتے ہیں، ہم نے اس شخص کو ایک قبر میں دفن کر دیا، اور جب ہم واپس آئے تو اس کی بیوی سے پوچھا، تمہارا شوہر کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا، وہ گیہوں گندم بیچتا تھا اور اس میں سے کچھ گھر والوں کے لیے نکال کر اس کی جگہ بھوسے کی ملاوٹ کر دیتا تھا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ میرے ایک امتی کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس کا اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا سامنے آ گیا اور اس نے موت کے فرشتے کو واپس کر دیا۔ ایک امتی پر عذاب قبر چھا گیا، لیکن اس کے وضو نے اسے بچا لیا۔ ایک امتی کو شیطان نے گھیر لیا، لیکن ذکر اللہ نے اسے خلاصی دلا دی۔ ایک امتی کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، مگر اس کی نماز نے اس کی جان بخشی کروا دی۔ ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ایک بوجھ پر پانی پینے جاتا ہے، مگر لوٹا دیا جاتا ہے۔ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اسے پانی پلا کر واپس کر دیا۔ دیکھا کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور میرا ایک امتی ان کے پاس جانا چاہتا ہے، مگر دور کر دیا جاتا ہے۔ اتنے میں اس کا جنابت سے غسل کرنا آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ان کے قریب بٹھا دیتا ہے۔ ایک امتی کو دیکھا کہ اس کے دائیں بائیں، اوپر نیچے اور آگے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ حیران و پریشان کھڑا ہے۔ اتنے میں اس کا حج و عمرہ آتے ہیں اور اسے اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے جاتے ہیں۔ ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اتنے میں اس کا صلہ رحمی کرنا آ کر مومن سے کہتا ہے، اے ایمان والو، اس سے کلام کرو، تو لوگ اس سے گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ ایک امتی کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے خود کو بچا رہا ہے۔ اتنے میں اس کا صدقہ آ کر اس کے چہرے کے سامنے رکاوٹ اور سرکار سایہ بن گیا۔ ایک امتی کو عذاب کے فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا آیا اور ان سے چھڑا کر رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے اور اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان حجاب ہے۔ اتنے میں اس کا حسن اخلاق آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دربار الہی میں پہنچا دیا۔ ایک امتی کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، تو اس کا خوف خدا آیا اور اعمال نامہ پکڑ کر اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک امتی کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، مگر اس کی چھوٹی اولاد نے آ کر اسے بھاری کر دیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا، لیکن اس کا خوف خدا سے کانپنا آیا اور اسے بچا لیا۔ ایک امتی کو جہنم میں پھینکا جا رہا تھا، مگر اس کے خوف خدا سے بہائے گئے آنسو آئے اور اسے جہنم سے بچا لیا۔ ایک امتی پل صراط پر کھڑا سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھا آیا تو وہ پرسکون ہو کر پل صراط پار کر گیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ پل صراط پر کبھی سر کے بل گھسیٹتا، کبھی گھٹنوں کے بل چلتا، تو اس کا مجھ پر درود پڑھنا آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا تو وہ پل صراط پار کر گیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ جنت کے دروازوں پر آتا ہے، مگر اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اتنے میں اس کی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے دروازے کھلوا کر اسے داخل جنت کر دیا۔ اللہ پاک سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔